الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بول دوں۔ ایک بات تو کلاس سے متعلق ہے، دوسرا بات لیکچر سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس سے متعلق بات یہ ہے کہ پچھلے دن کچھ لوگ سوال یہ کر رہے تھے کہ اس میں جو ہم بتا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں ان کو آ رہا تھا کہ ہم اپنا الفاظ کیا بتا رہے ہیں اور احناف کا مذہب کیا بتا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں جو بھی بات ہم بتا رہے ہیں وہ فقہ حنفی بیسڈ ہی بتا رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہ بتائیں کہ فلاں مسئلہ میں سنت ہے یا واجب ہے تو وہ احناف کی اکارڈنگ ہی بتا رہے ہیں آپ کو، اور جہاں کہیں پر ایسا ہو کہ احناف کہہ رہے ہیں واجب ہے اور اگر ہماری تحقیق میں سنت ہے تو ہم وہاں پر پھر بریکٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ لیکن ان جنرل ہم اگر کچھ بھی بولتے ہیں، سنت واجب فرض کچھ بھی، تو وہ اکارڈنگ ٹو احناف ہی ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک بات۔ دوسرا بات ہے کہ لاسٹ وضو سے متعلق 3 جو ہے نا وہ مسئلہ رہ گیا تھا، صرف 3 مسئلہ، چھوٹا سا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ وضو سے متعلق رہ گیا تھا، تو اس لہٰذا جو غسل شروع کرنے سے پہلے اس کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس لیے رکھے کیونکہ اس میں چند ایک دلیل کا بھی ضرورت پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ مکمل وضو کا طریقہ، اس میں فرائض سنت مستحبات وغیرہ، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وضو کے ٹاپک میں ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ وضو کن چیزوں کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں 3 ہی چیزیں صرف بنیادی طور پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی طریقے کا نماز ہو، پھر چاہے اس میں سجدہ ہو یا نہ ہو، کسی بھی طریقے کا نماز ہو اس میں وضو شرط ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک ہو گیا، بس اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے۔ دوسرا ہے کہ مصحف کو چھونے کے لیے وضو کرنا واجب۔ مصحف سے مراد ہے عربک قرآن کو فزیکل فارم میں اگر آپ ہاتھ میں لیتے ہیں وداؤٹ اینی بیریئر تو وضو واجب ہے اس کے لیے، ہاتھ میں چھونے کے لیے وضو واجب ہے، پڑھنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس بارے میں نے ایشو نمبر 15 لکھا ہے، مصحف کو چھونے کے لیے وضو کرنا، اس کو آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں دلیل صرف آپ کو بتا دوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمستم الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے سوائے پاک لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل حدیث سے عمر ابن حازم رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث ہے، مسند دارمی میں جلد 3 حدیث نمبر 2312، مطلب 2312 نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، اس میں کہا یہی آیت کو ذکر کیا اس میں کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے سوائے پاک لوگوں کے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ ابو حاتم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ابو زرہ نے بھی صحیح کہا ہے، احمد ابن حنبل نے بھی صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل ہے، امام بیہقی نے اپنے الکبریٰ میں حدیث نمبر 412 ذکر کیا ہے۔ سالم کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے کہا کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی طہارت والے لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس کی روایت بھی حسن ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ملکن وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن حجر نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، زوخانی نے اس کو صحیح کہا ہے، امام حیثمی وغیرہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ بیہقی میں ایک روایت ہے 141، بیہقی 414، عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں ہم سلمان ایک صحابہ، یہ سلمان فارسی نہیں ہے، غالباً یہ کوئی اور صحابہ ہے جن کا نام سلمان ہے۔ عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں ہم سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر تھے، وہ قضاء حاجت کے لیے گئے اور واپس آئے تو میں نے کہا یا ابو عبید اللہ، اگر آپ وضو کریں گے تو میں آپ سے اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ کون سے آیت کے متعلق؟ وہی لا یمستم الا المطہرون کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ آیت انہوں نے فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا میں نہیں چھو سکتا قرآن کو سوائے پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ مطلب عبد الرحمن ابن یزید اس صحابی سے
کیونکہ وہ قضاء حاجت سے آگے وضو کرنے کے لیے گئے تو اس سے پوچھے کہ اب اگر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ قرآن کی آیت پیش کی کہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چھو سکتا، صرف پاک لوگ ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں. یہ حدیث بھی حسن ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ہے، لیکن بہت ساری روایتیں، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں جاتا، اتنا روایت بالکل کافی ہے دلیل کے اعتبار سے. آپ باقی میرا مسئلہ نمبر 15 دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 2. آخری ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے لیے وضو سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. ظاہر سا بات ہے وضو کر لینا بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے. اگر کوئی طواف کے وقت کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہ طواف چھوڑ کے وضو کرنے کے لیے جائے گا، تو اس وجہ سے ہم بتا رہے ہیں جسٹ فار ایکسیپشنل کیسز کہ وضو سنت ہے. اس بارے میں کوئی بھی واضح دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہو. ایک روایت جامع ترمذی وغیرہ سے لوگ پیش کرتے ہیں، 960 نمبر، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا طواف نماز کی طرح ہے. حالانکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس سند میں عطا ابن صائب جو ہے وہ محدثین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مختلف ہی قسم کے راوی ہے. ٹھیک ہے. یہ روایت ضعیف ہے اور یہ حدیث وغیرہ میں غلطی کرتے ہیں. امام نسائی کہتے ہیں کہ ثقہ ہے سوائے اس کے بعد میں جو ہے ان کا حافظہ بدل گیا تھا، اس سے مراد حافظہ خراب ہو گیا تھا. اور اس بارے میں جو اس روایت کو صحیح بھی اگر مان لے کہ طواف نماز کی طرح ہے، تو اس میں وضو کہاں سے آ گیا؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نماز جس طریقے سے اسٹرکٹنس میں ہے اس طریقے سے طواف اسٹرکٹنس میں ہو گیا، جس طریقے سے نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اس طریقے سے وہ بھی ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیز ہو سکتی ہے اس میں. اور اگر میں ایک یہاں پر اب لاجیکل سے جواب دے دیتا ہوں کہ اگر مان لے اس روایت کو کہ طواف نماز کی طرح ہے، تو یاد رکھے حج میں زبان سے نیت کرنا ثابت ہے، تو پھر اس طریقے سے نماز میں بھی نیت کرنا درست ہو جائے گا زبان سے. تو ایسا نہیں ہے، یہ انالوجی نہیں بن سکتا. نماز میں منہ سے نیت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وضو طواف سے یہاں پر نماز سے وضو کو وہاں قیاس کیا جائے گا. نماز میں کئی ایک ارکان ہے، رکعت ہے، تشہد ہے، پڑھنا ہے، اور کئی ایک چیز ہے. نماز میں مثال کے طور پہ اگر ایسا لے تو نماز میں بات کرنا ترک ہے، نماز ٹوٹ جائے گا، نماز باطل اور فاسد ہو جائے گا آپ کا. لیکن طواف میں ایسا نہیں ہے. خیر، تو یہ ایک مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہمارا کتاب الغسل کو شروع کرتے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو مکمل طریقہ بتا دیں گے غسل کا طریقہ ہوگا کیا، دین اس میں سے فرائض کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحبات کیا ہے، وہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد غسل کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بتا دیں گے، کب کب غسل سنت ہے وہ بتا دیں گے. تو ہمارا غسل کا چیپٹر بھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کتاب الغسل یا باب الغسل. اور یاد رہے یہ غسل کا طریقہ مرد عورت دونوں کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ترتیب سے بتا دیتا ہوں، پھر سنن، فرائض اور مستحبات کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے بھی پہلے نیت ہے. اس کے بعد اپنے جو شرمگاہ ہے اس کو اچھے سے دھونا ہے، اس میں کوئی گندگی وغیرہ نہ لگا ہو. اس کے بعد اپنے پورا بدن کو دھونا ہے، اگر کہیں پر بھی نجاست وغیرہ لگا ہو تو اس کو پہلے دھو لینا ہے الگ سے. پھر وضو کرنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. پھر 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، غرارہ کے ساتھ غارگلنگ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ ناک میں پانی دینا ہے. پھر اسی طریقے سے پانی ڈالنا ہے اپنے پورے بدن میں 3 مرتبہ. اس طریقے سے پانی ڈالنا چاہیے کہ باڈی کا کوئی بھی اعضاء، سر کے بال سے لے کے پیر کے ایڑی تک اور ناخن تک کوئی بھی چیز سوکھا نہ رہے، پانی پہنچے. ٹھیک ہے. اور عورتوں کے لیے اگر جس کا بال بہت لمبا ہے اور بہت تھک ہے، اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے پورا بال کو کھولے. اگر بندھا ہوا بال میں بھی روٹ تک پانی پہنچ رہا ہے تو وہ بھی کافی ہے. یہ جنابت کے غسل کے لیے ہے. ٹھیک ہے. حیض کا احکام کے لیے نہیں ہے. اور ترتیب میں غسل کرنا یہ بھی سنت ہے. تو یہ تھا ترتیب غسل کا. اب فرض اور کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے نیت کا جو مسئلہ ہے وہ سنت ہے. اسی طریقے سے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد اپنا شرمگاہ کو دھو لینا یہ بھی سنت ہے. اسی طریقے مستحب ہے. اسی طریقے سے اپنے بدن میں کہیں بھی اگر نجاست لگا ہے تو اس کو ہٹانا یہ بھی مستحب ہے.
उसी तरीके से नमाज के जैसा वज़ू करना ये भी मुस्तहब है। उसके बाद गरारा करना, तो गरारा करना फ़र्ज़ है। गार्गल करना, पूरा अंदर तक गार्गल करना ये फ़र्ज़ है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो 3 मरतबा गरारा करते, कुल्ली करते, गार्गल करते सही से, और नाक में भी पानी डालते, ये भी फ़र्ज़ है। और फिर पूरे बदन को धोना, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा बदन में पानी पहुंचना चाहिए, ये भी फ़र्ज़ है। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है, एक कुल्ली, दूसरा नाक में पानी, और नाक में पानी से मुराद थोड़ा पानी को खींचना भी है, ठीक है, पानी को इनहेल करना है थोड़ा, और पूरा बदन को धोना ये फ़र्ज़ है। और इसी तरीके से तरतीब में गुस्ल करना ये सुन्नत है। तो 3 फ़र्ज़ हो गए, इसके अलावा तमाम सुन्नत है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फ़र्ज़ को और सुन्नत को जल्दी से बता देता हूँ कि समझ में आ जाए। 3 फ़र्ज़ है, पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, दूसरा है नाक में पानी देना, तीसरा है पूरे बदन को धोना, ये फ़र्ज़ हो गया ख़त्म। सुन्नत में क्या क्या है वो अब जल्दी जल्दी सुन ले। सबसे पहला सुन्नत ये है कि दोनों हाथों को धो ले, फिर शर्मगाह को धो ले। इसी तरीके से बदन में निरासत को है उसको हटा ले, ये सुन्नत है। इसी तरीके से वज़ू कर ले, जिस तरह नमाज के लिए करते हैं, वो भी सुन्नत है। इसी तरीके से सर से पानी डालना, ये भी सुन्नत है। इसी तरीके से जिस जगह में आपने नहाया है, अगर वो जगह कच्चा है, मतलब मिट्टी वाला है, तो वहाँ से हट के पैर धोना भी सुन्नत है। और अगर ज़मीन पक्का है तो फिर कोई मसला नहीं। ये इस वजह से क्योंकि कच्चा जगह नजासत का चांसेस है कि वहाँ पर वो हो, लेकिन जैसे हम लोग का इसमें रहता है टाइल्स मार्बल या पक्का ज़मीन वाला, तो वहाँ पर नजासत नहीं रुकेगा, वो फ़्लो के साथ निकल जाएगा। इसी तरीके से ये सब सुन्नत था। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे गुस्ल टूट जाता है, या आप बोल सकते हैं जिससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। वो बुनियादी तौर पे 4 चीज़ें हैं, ठीक है। एक है इजैकुलेशन, मनी का खारिज होना। इंसान मतलब आदमी और औरत दोनों के लिए है। मनी जैसे ही खारिज होगा गुस्ल वाजिब हो जाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। दूसरा है हम बिस्तरी, जिमा। जिमा जैसे ही हुआ उसी वक्त गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, मनी खारिज हो या ना हो, ठीक है। जिमा से मुराद यहाँ मुबाशरत में, जिमा से मुराद यहाँ दुखूल है। एग्जैक्ट जो इंटर कोर्स है, सेक्सुअल इंटर कोर्स है, वो जैसे ही होगा तो वो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। फिर अगर डिस्चार्ज हो या ना हो, ठीक है। ये 2 हो गया मर्द और औरत दोनों के लिहाज में, और 2 ख़ास औरत के लिए है। एक तो हैज़ का अयाम, जो औरत को महीनों हर महीने आता है, वो कुछ इद्दत रहता है पर्टिकुलर, वो उसके बाद जब वो आए और जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और इसके बाद है निफास का खून, जो कि पोस्ट नेशनल ब्लीडिंग भी कहा जाता है, जो कि बच्चा पैदाइश के बाद होता है, ठीक है। ये दोनों अहकाम के बारे में इंशाल्लाह डिटेल देखेंगे किताबुल हैज़ में या बाबुल हैज़ में, ठीक है। तो गुस्ल फ़र्ज़ होने का 4 तरीका, मनी का खारिज होना, दूसरा जैसे ही इंटरकोर्स होगा उस वक्त, और हैज़ और निफास में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि कब कब गुस्ल करना सुन्नत होता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। दोनों ईदैन पे, यानी ईद और बकरीद, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, इन दोनों वक्त में गुस्ल करना सुन्नत है। एहराम हज और उम्रह के वक्त गुस्ल करना सुन्नत है, और आरफात में गुस्ल करना सुन्नत है, ठीक है। मनी के अलावा अगर मज़ी या वदी या कुछ भी इसके अलावा आता है तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, सिर्फ वज़ू टूटता है। क्योंकि वज़ू टूटने के बारे में हमने कहा था कि शर्मगाह से कुछ भी निकल जाए तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन अगर शर्मगाह से मनी निकल जाए तो वज़ू तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ में गुस्ल भी वाजिब हो जाता है, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा था किताबुल गुस्ल में, और कोई किताबुल गुस्ल में एज सच उसूली एतबार से कोई फ़िक्र नहीं है। इंशाल्लाह हमारा इसके बाद जो चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे किताबुल मा, द बुक ऑफ वाटर, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। मैं कोशिश करूँगा बड़े आसानी से कोशिश करूँगा समझाने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास में रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल से स्टार्ट करते हैं।